السلام علیکم دوستو، دنیا نے وہ دور بھی دیکھا جب شاعری اور ادب کو فخر کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فخر کی ایک علامت تصور کیا جاتا ہے، قرآن کریم کا اصل موضوع انذار یعنی خبردار کرنا اور بشارت دینا ہے۔ یہ ہرگز سائنس کی کتاب نہیں۔ اس میں اجمالاً سائنس سے متعلق آیات اتنے سادہ اور خوبصورت اسلوب میں بیان ہوئی ہیں کہ نہ تو آج کے پڑھنے سننے والے اور نہ جس وقت یہ نازل ہوا اس وقت کے پڑھنے سننے والوں کے ذہن میں کوئی الجھن رہتی ہے۔ ایسی ہی کچھ آیات کا ذکر میں اس سیریز میں کروں گا انشاءاللہ۔ 1400 سال سے زیادہ ہوئے یہ کتاب دنیا میں موجود ہے۔ پچھلے 300 سال سے علم و فکر اور سائنس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ آج بھی کوئی انگلی رکھ کر قرآن کریم کی کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ اور اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب آپ کسی شعبے سے بھی اٹھا لیں، زیادہ تر 50 سے 100 سال کے اندر ہی خامیاں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ انسانی ذہن صحیح اور خطا سے آگے بڑھتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ غلطی سے پاک ہو۔ سائنس بھی اسی طرح کا علم ہے۔ سائنس کی جو باتیں پہلے مانی جاتی تھیں آج نہیں مانی جاتی۔ مزید کچھ سال گزریں گے، نئی تحقیق کے نتیجے میں موجودہ دور کی کچھ تسلیم شدہ باتوں میں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں غلطی کی گنجائش رہتی ہے۔ قرآن کریم ہی ایک ابدی حقیقت ہے۔ جس نے بھی اپنی بات اس کتاب سے ہم آہنگ کر لی، ہم اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی کامل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو سولر سسٹم کے بارے میں ہے۔ آپ غور کیجئے گا سائنس کس طرح صحیح و خطا سے آگے بڑھتی ہوئی اس مقام تک پہنچی ہے۔ عرصہ دراز تک یورپی فلاسفرز اور سائنسدان اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ زمین نظام شمسی اور کائنات کا مرکز ہے، اور سارے سیارے نیز چاند اور سورج زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ اسے جیو سینٹرزم کہا جاتا ہے۔ پھر 1512 میں نکولس کوپرنیکس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے تحت سورج کو نظام شمسی کا مرکز قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ سارے سیارے نیز زمین بھی سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کیا آپ نے تبدیلی نوٹس کی؟ پھر 1609 میں جرمن سائنسدان جوہانس کیپلر کی کتاب ایسٹرونومیا نووا شائع ہوئی، جس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ نہ صرف سیارے اور زمین سورج کے گرد گھومتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اپنے محور کے گرد بھی گھومتے ہیں، اور پورا نظام شمسی اور کہکشاں بھی گھومتا ہے بشمول سورج۔ لیکن سورج اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ان انکشافات کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ سورج ساکت ہے، یعنی ایک جگہ رکا ہوا ہے، اور وہ زمین کی طرح اپنے محور کے گرد نہیں گھومتا۔ یہ بات پہلے جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے غور کرتے ہیں قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ لفظ جب جملے میں آتا ہے تو سیاق و سباق خود بتا دیتا ہے کہ یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے اس آیت میں عربی لفظ یسبحون استعمال ہوا ہے۔
اس اہم ترین لفظ کی وضاحت جو دور حاضر کے ایک بڑے عالم نے کی ہے، اس سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو 3 لفظ اس سے پہلے استعمال ہوئے ہیں، یعنی کلن فی فلک، یہ الفاظ پیلنڈروم ہیں۔ پیلنڈروم یعنی الٹا سیدھا دونوں طرح ایک ہی ہو، یعنی چاہے سیدھی طرف سے پڑھیں چاہے الٹی طرف سے حروف تہجی پر غور کریں، ایک جیسے حروف استعمال ہوئے ہیں۔ اسی پر اس چینل پر میری ویڈیو آئی لو قرآن کے نام سے موجود ہے، جس میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ آیت پر بات ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ہے، دیکھیں کلن فی فلک، کاف لام فا یا فا لام کاف۔ اب دیکھیں کاف کاف لام لام فا فا اور یا بیچ میں، سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کلن فی فلکین یسبحون۔ یسبحون یہ لفظ سبحہ سے نکلا ہے، یہ اس حرکت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی حرکت پذیر جسم سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو خشکی پر مقیم کسی شخص کے لیے استعمال کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑک رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چل رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کریں جو پانی میں ہو، اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ بہہ رہا ہے، میننگ ہی از ناٹ فلوٹنگ، بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ وہ تیراکی کر رہا ہے، یعنی سوئمنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ لفظ یسبحہ کسی سیلیسٹیل باڈی یعنی کسی بھی سیارے کے لیے استعمال کریں یا صرف سورج کے لیے استعمال کریں، اس کا محض یہ مطلب نہیں کہ یہ خلا میں اڑ رہا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خلا سے گزرتے ہوئے گھوم بھی رہا ہے، یعنی مدار کے علاوہ اپنے محور میں بھی گھوم رہا ہے۔ نئی تحقیق کے نتیجے میں اسکولوں کی بہت سی درسی کتب میں اب اس حقیقت کا اندراج کیا گیا ہے کہ سورج بھی اپنے محور میں گھومتا ہے، جس کے بارے میں پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ساکن ہے۔ کیونکہ ہم سورج کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، اس لیے سورج کے اپنے محور کے گرد گھومنے کو ایسے آلات کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو سورج کے عکس کو میز کے تختے پر دکھاتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی شخص اندھا ہوئے بغیر سورج کے عکس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ سورج پر اسپاٹ موجود ہیں جو ہر 25 دن میں ایک مرتبہ اپنا چکر پورا کرتے ہیں، یعنی سورج کو اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے تقریباً 25 دن درکار ہوتے ہیں۔ سورج خلا میں 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور ہماری ملکی وے گلیکسی یعنی کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر پورا کرنے کے لیے اسے تقریباً 200 ملین برس درکار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سائنس میں نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بہر طور تحقیق ضروری ہے، یہ انسانی زندگی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور آسانیاں پیدا کرتی ہے، علم میں اضافہ کرتی ہے۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اگر پوری بات کو سادہ الفاظ میں بیان کروں تو کچھ اس طرح ہوگی کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ساکن نہیں ہے۔ کسی زمانے میں تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، پھر کسی زمانے میں یہ بھی رہا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے۔ کلن فی فلکین یسبحون، سب کے سب اجرام سماویہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔